تم مجھے معاف کر رہی ہو یا میں خود کو ہی ختم کر لوں؟ 2 دن اس کی حالت ویسی رہی اور آج تیسرا دن تھا جو وہ قدرے خود چل پھر رہی تھی اور ابھی باتھ روم سے فریش ہو کر نکلی تھی کہ شہروز جو ابھی ڈیوٹی سے آیا تھا اسے دیکھ کر نہ دیکھا نہ تاؤ اچانک ہی اسے دیوار سے لگایا اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس طرح بھی کیفیت میں پوچھنے لگا، تم نے جو میرا کیا اس پر شاید ہی کوئی عورت تمہیں اپنی نسوانیت کی تذلیل پر معاف کرے۔ وہ منہ دوسری طرف کرتے دکھ سے بولی، میں بہت شرمندہ ہو رہی، پلیز مجھے اس ندامت سے نکالو۔ پوری رات میں سو نہیں سکتا، جب میری آنکھوں کے سامنے اپنا کیا گھومتا ہے میں تمہاری تکلیف کا اندازہ لگاتے بے چین ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولا کہ پریہا کو کچھ لمحے میں احساس ہوا اس کا کندھا نم ہو رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں، میں بہت معتبر سمجھتا ہوں عورت ذات کو، پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب، شاید میں خود میں نہیں تھا۔ تم مجھے معاف کر کے اس ندامت کو ختم کر دو یا چاہے کوئی بھی سزا دے دو۔ پر ایک دم اسے اپنی گرفت میں لے کر پوری شدت سے خود میں بھیج لیا کہ پریہا کو اپنی پسلیاں ٹوٹی محسوس ہوئیں۔ پر خود سے الگ مت کرنا، اگر تم مجھ سے الگ ہوئی تو یاد رکھنا یہ پی سی اپنی تو جان دے گا پر ساتھ تمہیں بھی لے جائے گا، کیونکہ میں اپنی جذباتی عورت کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی اکیلے جا سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے گردن پر لب رکھ گیا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا جو تم اس طرح پھیل رہے ہو۔ پریہا خود کو اس کی گرفت میں چھڑوانے کی کوشش کرتی غصے سے بولی، تو کر دو نا، یہی تو چاہتا ہوں میں، وہ لوفرانہ انداز میں کہتا۔ اس کے سخت سی مزاحمت کے باوجود اسے بیڈ پر گرا دیا اور دونوں ہاتھوں کو جکڑ دیا۔ اگر وہ بلیک بیلٹ تھی تو وہ پولیس والا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو شیرو، ایسے کرو گے تو میرا ٹھینگا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کی گرفت میں وہ نڈھال ہوتی چیخی، اگر تم ابھی ہی عزت سے معاف کر دو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہارے تیکھے نین نقش دیکھ کر دل اکسا رہا ہے۔ وہ شرارت سے آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں تمہارا خون کر دوں گی کمینے۔ وہ بے بس اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کو دیکھ کر چلائی، اوہ ہو جان، اس سے بڑی میری خوش بختی اور کیا ہوگی اگر محبوبہ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ وہ اس کی لٹ کو سنوارتا بولا، اور کل کی نیوز میں ہیڈ لائن ہوگی، اے ایس پی شہروز ملک کی جذباتی عورت نے اپنے معصوم شوہر کو جذبات میں قتل کر دیا اور شوہر کی سعادت مندی تو دیکھو، جی جان سے حاضر ہو گیا قربان ہونے کے لیے۔ پھر دیکھنا ہر تیسری عورت نماز میں گڑ گڑاتے اپنے لیے مجھ جیسا شوہر مانگ رہی ہوں گی، اور تب تک تمہیں احساس ہوگا، تب تک تم بہت کچھ ہاتھ سے گوا چکی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے ابھی ہی معاف کر دو، اتنا دور نہ جاؤ۔ اس کی ساری باتوں پر وہ صرف خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی جیسے آنکھوں سے ہی خون کر دے گی۔ اب ایسے بھی نہ دیکھو میں تم سے زیادہ چھچورا ہوں، آنکھ دبا کر کہتا ہاتھ گرفت سے آزاد کرتے دور ہو گیا کہ پریہا سٹپٹا کر نظریں پھیر گئی۔ میں تمہیں کل صبح تک کا ٹائم دیتا ہوں، اگر چاہو تو مجھے معاف کر کے میرے ساتھ رہ سکتی، اور اگر تم سے معاف نہیں ہو پا رہا تو میں ویسے بھی تمہیں پرسوں ملک واللہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ خوش رہنا اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اب زندگی میں شہروز کا نام تم سے الگ ہوگا۔ جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی تم صرف میرے نام کے ساتھ چلو گی، اور اگر کبھی میری سانسیں رک گئی تو سمجھو آزاد ہو، اور اس کے لیے تمہیں دن رات رب سے دعا کرنی پڑے گی کہ میری سانسیں چھین دے اور تمہیں آزاد کر دے۔ مذاق سے سنجیدگی سے کہتا اسے ساکت چھوڑ کر ایک استحقاق بھری نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈال کے روم سے نکل گیا۔ کیسے بھول جاؤں میں اپنی تذلیل، تمہاری آنکھوں میں حقارت، اپنا دھتکارنا، کیسے؟ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے کیوں دیے اتنے زخم شہروز، کیوں مجھے یوں بے مول کیا، میری عزت نفس کو کچلا۔ مضطرب حالت میں اپنے آفس روم میں چیئر پر بیٹھا ٹیبل پر ٹانگیں رکھے مسلسل سوچ میں تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے روئس مینیجر نے اسے سگریٹ کو چھوتے نہیں دیکھا، جو اس کے بغیر لمحہ نہیں گزارتا تھا۔ روئس سامنے صوفے پر بیٹھا اس کی مضطرب حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے بھی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے جو سب کی ٹینشن تھا۔ روئس، خاموش فضا میں سالار کی گمگیر آواز گونجی، یس سر۔ مینیجر ہڑبڑا کر حکم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا شاید پھر سے کوئی اس کی رکاوٹ بن رہا ہوگا، تبھی اتنا بے چین تھا کہ مسلسل کچھ دنوں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جنہیں دیکھنے سے وہ کتراتا تھا۔ روئس، کیا تم مجھے کسی کے سامنے جھکتے دیکھ سکو گے؟ روئس نے حیرت سے دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، نو سر، نیور، میں اس انسان کو ہی مٹا دوں جو یہ خواہش کرے۔ آپ سر حکم دیں، روئس اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ نہیں روئس، جس کے سامنے معافی مانگنی ہے وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ روئس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور سالار کے دیکھنے پر وہ نظریں جھکا گیا۔ تمہیں بتاؤں، تمہاری میم کی یہ خواہش ہے
ہے بہت چھوٹی پر باتیں سالار کا ضبط آزمانے والی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا بولا، کیونکہ وہ سالار کی جان ہے۔ وہ بڑبڑایا اور روئس ہونک بنا اسے مسکراتے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھو روئس، وہ جو سالار کی گرل ہے وہ بہت خاص ہے۔ سالار اس کے لیے خود کو مٹا سکتا ہے، یہ تو صرف معافی مانگنا ہے، اور اس نے کہا ہے میں اس سے انتظار نہ کرواؤں۔ وہ تبسم سا مسکرایا اور حیران پریشان جھٹکوں کے ضد میں روئس کو اپنی کل پاکستان جانے کے لیے سیٹ کنفرم کرنے کو کہا، کیونکہ اس بار سالار اپنی ملکہ کو پوری دنیا کے سامنے اپنا بنا کر لائے گا۔ وہ خوشی سے خود سے ہی مخاطب ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روئس نے ہڑبڑا کر اس کی تائید کی، یس سر، اوکے۔ سالار نے محض ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہوش میں آتے ہی کچھ گھنٹے ہاسپٹل میں رہ کر مصطفیٰ کی ضد پر ناچار ڈسچارج کر دیا گیا، اور اب سب اسے لے کر فراز واللہ آئے تھے۔ مما، وہ سب کے جانے کے بعد نوشین جو مصطفیٰ کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی بے چینی اور مضطرب کیفیت کو سمجھتے ہوئے پیار سے مسکرا دی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ اس کے سر اور ٹانگوں کے زخم بہت گہرے تھے، تبھی ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کو کہا تھا۔ وہ جب سے ہوش میں آیا تھا صرف ایک بار اسے دیکھا تھا، پھر واپس غنودگی میں چلا گیا، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد نہ وہ اس کے سامنے آئی اور نہ ہی مصطفیٰ نے سب کی موجودگی میں اسے بلایا تھا۔ اسے لگا رات ہوگی تو وہ خود اس کے پاس آئے گی تو وہ جی بھر کر اسے دیکھے گا۔ اسی وجہ سے اپنی تکلیفوں کو پشت پست ڈال کر اس نے ڈسچارج ہونے کی ضد کی، پر یہاں آ کر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آئی۔ البتہ حسن، نوشین، حور اور سفیان ایک بار پھر اس کے پاس سے ہو کر گئے تھے، صرف اس دشمن جاں کے سوا سب بار بار آئے تھے۔ معصومہ سے ملا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی، جسے بمشکل شہریار نے سنبھالا تھا، اور مصطفیٰ نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور پیار محبت سے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگا جن کا وہ خوشی سے جواب دے رہی تھی۔ شہریار سے معصومہ کی گمشدگی کا پوچھنے پر اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ معصومہ کو اس کا تایا لے گیا تھا، جو اب شہریار سارے ثبوت کہ وہ میری بیٹی ہے دکھا کر اسے اپنے پاس سے لے آیا ہے۔ یہ بات اس نے معصومہ کے سامنے نہیں کی تھی اور سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سے کوئی کچھ نہ پوچھے۔ شہریار نے جان بوجھ کر مصطفیٰ اور شہریاز کو حقیقت نہیں بتائی تھی کہ وہ جوان خون ہے، اپنی گھر کی عزت کا یوں اٹھا کر لے جانے پر وہ کسی کا خون کرنے سے بھی گریز نہ کریں، اور وہ سالار سے بھی واقف تھا، اگر پھر بات بگڑتی تو اس بار وہ شاید کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ مما، حیا کہاں ہے؟ وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ جھجکتے ہوئے بھی اپنی بے قلی عیاں کر گیا۔ نوشین مسکرا دی۔ آ جائے گی بیٹا۔ اس کے کہنے پر مصطفیٰ نے محض سر ہلا دیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ جانتی بھی ہے کتنا بے قل تھا میں اس کے بغیر، کتنا ادھورا ہوں، پھر بھی وہ تڑپا رہی ہے۔ مطلب حد ہو گئی نادانی کی۔ وہ من ہی من میں اس سے خفا ہو رہا تھا جو اس کے صبر کا دن بدن کڑوا امتحان لے رہی تھی۔ لو، آ گئی میری پیاری بہو۔ نوشین نے دروازے سے اندر داخل ہوتی سبز سوٹ میں سر پر ریڈ دوپٹہ ٹکائے، ہاتھوں میں ہمیشہ کی طرح بھر پر سبز ریڈ چوڑیاں پہنے خوشی سے دمکتے گلابی چہرے پر نوشین کے کہنے پر مصطفیٰ جو متوجہ ہوا تھا اس کی نظریں ٹھٹک گئیں، پر اس کی حرکتیں یاد کر کے خفگی سے جلدی نظریں پھیر لیں۔ وہ جب سے آئی تھی اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کا ہیرو اسے لوٹا دیا۔ وہ جان گئی تھی وہ کتنی خوش نصیب تھی۔ نوشین اس کے آنے پر مصطفیٰ کے سر پر لب رکھتی دعائیں دیتی اٹھی اور جاتے ہوئے حیا کا بھی ماتھا چومتی اسے مصطفیٰ کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی گئی۔ حیا ایک نظر مصطفیٰ پر ڈال کر دروازہ بند کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہیرو، وہ جو آنکھوں پر بازو رکھے خفگی سے لیٹا ہوا تھا، اس کے یوں پیار سے پکارنے پر تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ ابھی بھی نہ آتی؟ وہ غصے سے بولا۔ حیا کھلکھلا کر ہنسی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ آنا تو تھا نا آخر ہیرو جو ہے میرے، وہ مان سے کہتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی کہ مصطفیٰ کی ساری خفگی کہیں بھاگتی محسوس ہوئی۔ تم رو رہی ہو پرنسس؟ مصطفیٰ کا اپنا سینہ بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو وہ پریشانی سے بولا۔ میں بہت ڈر گئی تھی مصطفیٰ، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ ہیں تو میں ہوں، پر یہ اب ان دنوں میں جانا ہے کہ حیا کی سانسیں صرف مصطفیٰ میں ہیں، وہ سانسیں لے گا تو میں لیتی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا جانے مصطفیٰ، پر تمہاری محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میری ڈر کی جڑیں کاٹ دیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں حیا۔ اس کے گرد اپنا حصار باندھتے آنکھیں بند کرنی، پر کچھ ہی دیر میں اسے اپنی گرم پیشانی پر ایک بھیگا سا لمس محسوس ہوا جس پر وہ شرسار مسرور سا ہو کر اس کے سنگ
نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ یہ کیا ہے مینڈکی؟ ساکت سا شہروز اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی مختلف ڈشز کو دیکھتے صدمے کے عالم میں بڑبڑایا۔ مطلب اسے اتنا کچھ بنانا آتا تھا تو پھر کیوں اسے بے وقوف بناتی، اسے خانسامہ بنائے خدمات بٹور رہی تھی؟ پریہا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کے صدمے پر مسکراہٹ چھپا گئی۔ یہ سب کس نے بنایا ہے چویا؟ تیش میں خود پر ضبط کرتے لفظ چبا کر بولا۔ میں نے، نانو نے مجھے باقاعدہ خود اپنی نگرانی میں کچن کی اماں بنایا تھا اور ان کی بدولت مجھے یعنی پریہا کو ماشاءاللہ سے کچن اور گھر کا ہر کام آتا ہے، وہ نہایت سکون سے بتا رہی تھی اور شہروز کا دل کر رہا تھا خود کے بال نوچ لے۔ تو تم مجھ سے سب کچھ پکوا کر کھاتی تھی اور خود کو نالائق ثابت کرتی تھی، وہ سب کیا تھا مینڈکی؟ وہ چیئر چھوڑ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پریہا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش کیے بغیر تم نے اپنی طرف سے کام چور نالائکی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ تم میرے سے کیوں گلہ کر رہے ہو؟ اب سامنے سے دفع ہو کر کھاؤ۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے وہ چڑھ کر بولی جو اسے مسلسل سر پر آ کر گھور رہا تھا۔ اس فرما بردار بیوی کے روپ میں کیا سمجھو رہی؟ اس کی چیئر کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر محبت سے استفسار کرنے لگا۔ کل کا پورا دن وہ اس کے جواب کے انتظار میں تھا، پر اسے شدید مایوسی ہوئی جب صبح اٹھ کر اس کے روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ کل اسے ملک واللہ لے جانا تھا اور ڈیوٹی کے دوران بھی وہ بہت مایوس چڑچڑا رہا تھا۔ نہ وہ معاف کر رہی تھی نہ کوئی سزا دے رہی تھی۔ صبح اس کے روم کے ڈور کو ناک کر کے ناشتے کے لیے کہا، تب اس کی بھاری آواز آئی جو کہہ رہی اسے نہیں کرنا۔ تب اسے ایسا لگا وہ خود کو کچھ کر دے گا، اور اس نے سوچ بھی لیا تھا اسے ملک والا چھوڑ کر خود اپنا ٹرانسفر کہیں دور کروا لے گا جو اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے، نہ ہی دل کے ہاتھوں مچل کر اس تک آ سکے۔ پر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک دم چونک گیا، کیونکہ گھر میں بیبے اس کی بہو اور بیٹی پریہا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بیبے اسے گھرداری کی نصیحتیں کر رہی تھی۔ یہ جھٹکا کم تھا جو ان سب کو ادب سے سلام کر کے سر جھکائے سوچوں میں اپنے روم میں آیا تو پورا روم جگمگا رہا تھا۔ ہر چیز جو کچھ دنوں سے بکھری پڑی تھی اس وقت چمکتی اپنی اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ بیڈ شیٹ، تکیوں کا کور اور پردے سب چینج اور فریش تھے۔ سائڈ ٹیبل پر خوبصورت پھول کھل کر مہکتے اپنی خوشبو پورے روم میں پھیلا رہے تھے کہ بے ساختہ اس نے گہرا سانس لیا۔ بیڈ پر پریس شدہ بلیک شلوار قمیض رکھی تھی۔ اسے لگا سب خواب ہے، پر آنکھ چھپک چھپک کر دیکھنے پر بھی سب کچھ وہی تھا۔ وہ الجھا کچن میں آیا تو وہاں ٹیبل پر اس کے لیے خوشبودار کھانا لگائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ بھی سمجھو، وہ بھرائی آواز میں کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ ری میری جان، شہروز نے کھڑے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا شیرو۔ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار کر وہ شکوہ کرنے لگی۔ شہروز کو اپنی خوش نصیبی پر رشک سایا۔ سوری کر تو رہا ہوں شیرو کی جان، اس کے آنسو صاف کرتے وہ شرمندہ سا بولا۔ میں کیا کروں آپ کی سوری کا؟ وہ ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی۔ یار اب کہہ دو نا معاف کیا، مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے، اسے جھٹکے سے واپس اپنے قریب کرتے بولا۔ پریہا سوں سوں کرتی صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ جان بوجھ کر اسے ستا رہی تھی۔ کچھ بولو ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گا مینڈکی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شرارت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے چھری اٹھائی اور اسے شیلف سے لگا کر اس کے گلے سے لگائی۔ مار تو پیسی، غم کسے ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہتی اسے زچ کر گئی۔ اچھا مار دوں؟ وہ اپنی بھوری سنجیدہ آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں میں گاڑے پوچھا۔ مار دو۔ وہ اس کی وارننگ کو نہیں سمجھ پائی تھی، تبھی اگلے ہی لمحے اس کی جان پر بن آئی۔ شہروز اس کی اجازت پر چھری شیلف پر پھینک کر وہی ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اگلے ہی لمحے پریہا کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس پر جھک کر سانسیں روک دی۔ اب بولو، اور مرنے کی خواہش ہے؟ اس کے تیکھے نقوش میں سرخی کو دلچسپی سے دیکھتے وہ سرگوشی میں بولا۔ تم ابھی نہائی ہو؟ اس کے نم بالوں کو اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے وہ اس کے لرزتے لبوں کو دیکھتے دوسرا سوال کر گیا۔ شہروز دور رہو، وہ اس کی بڑھتی جسارتوں پر گڑبڑاتی اسے پیچھے دھکیلتی بولی۔ بولو معاف کیا یا ابھی اور کچھ کرنا پڑے گا؟ وہ پھر پاس آنے لگا۔ پہلی بار پریہا اس کے تیوروں سے خائف سی ہوئی، تبھی جو فیصلہ لیا تھا ساری رات سوچ کر جلدی سے بولی۔ کر دیا ہے معاف، بس خوش؟ وہ یہاں وہاں دیکھتی بولی۔ انٹرسٹنگ یار، وہ بلند و باغ کہکا لگاتا اس کی حالت کو انجوائے کرنے لگا۔ تو پھر اتنی دور رہ کر کیوں معاف کر رہی ہو؟ پاس آؤ، پھر معافی تلافی کرتے ہیں۔ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، کترائی کترائی سی، تبھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے بہکے لہجے میں گویا ہوا۔
فریحہ بدلتی صورتحال سے خوفزدہ ہو گئی، تبھی چھپک کر چھری سامنے کرتی بولی، دور رو بےہودہ پیسی، ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ایک بار پھر وہ کہکا لگا گیا، یار کیوں، ہم دونوں تو مینڈک اور مینڈکی ہیں، کسی سمندر کے کنارے پر چلتے سہانی رات گزارنے کے لیے، کم آن بیب۔ وہ اس کے ہی لفظوں پہ پکڑتا بولا، شہروز تم حد سے بڑھ رہے ہو، چلو کھانا کھاؤ ورنہ میں ابھی اپنا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ وہ غصے سے بولی کہ شہروز کو ناچار تمیز میں آنا پڑا، اور پھر فریحہ نے تب تک چوری اپنے پاس رکھی جب تک سارے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے اور انہیں صاف کر کے روم میں لاک نہ ہو گئی۔ بڑی آئی بلیک برڈ، سارے خسبل نکل گئے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتا بولا، اور کچھ دیر میں وہاں خاموشی چھائی تو بے ساختہ فریحہ نے شکر بھرا سانس خارج کیا۔ کبھی کبھی انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو نہ کرنا چاہتا ہو وہ بھی کر گزرتا ہے، جیسے فریحہ نے اسے معافی نہ دینے کا خود سے دعویٰ کیا تھا، پر جب اسے ساری ساری رات لاؤنج میں مضطرب دیکھ کر، اس کی اڑی نیندیں سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ آج بھی دل کے ایک کونے میں اس کا شیرو دیے کی مانند روشن تھا، اور اس کی روشنی اس کی زندگی کی ڈور سے منسوب تھا، تبھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پائی۔ آخر کیوں زندگی کی ہر کہانی میں عورت دل کے ہاتھوں کمزور ہو جاتی ہے؟ وہ بہت خوش تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شرمائے چھپ جائے یا اس کا انتظار کرے۔ آج ہی نیوز میں اس نے پاکستان آنے کی اطلاع سنی تھی، اور اس کا چہرہ صرف اس کے دیدار پر سرخ ہو کر تمتمانے لگا، جیسے وہ ٹی وی میں نہیں سامنے بیٹھے ہوں۔ یہ تو شکر تھا کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا سوائے اظہر کے، اور وہ آہستہ سے اٹھ کر لان میں آگی بغیر کسی کی سنجیدہ نظروں کا احساس کیے، اور اب یہاں بیٹھی سوچ سوچ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی، اور آنکھوں کے سامنے بار بار اس کے ساتھ وہ حسین بتائے لمحے گزرنے لگے۔ اس کی نظر بے ساختہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی پر پڑی، جس کو وہ سب چھپا چھپا کر چل رہی تھی، اور اب تنہائی میں اس کے سفید انگلی میں چمک رہی تھی۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں سالار؟ وہ سرگوشی کرتی خود سے مخاطب ہوئی کہ چہرے کے خد و خال میں سرخی نمایاں ہوئی۔ اس کے نام میں ایسی کشش تھی کہ اس کا دل گدگدا جاتی، اور ایسا لگتا جیسے وہ ابھی اس نیلے سمندر کے حصار میں ہو۔ ہاتھ سے توجہ ہٹی تو گلے میں SM ہارٹ شیپ میں بنے نیکلس پر آئی۔ اسے یاد آیا جب پہلی بار وہ قریب آیا اور اسے گلے میں نیکلس پہنایا، پھر دوسری بار اسے اپنا لمس بخشا تو رنگ پہنائی۔ رات کو بیڈ پر لیٹے اس کے خیالوں اور حواسوں سے اس کی قربت کی مہک جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جب اکیلی بیٹھتی وہ اڑ کر خیالوں میں آ جاتا۔ سب حیران تو ہوئے اس کے یوں اکیلے روم میں خاموشی سے سونے پر اس بدلاؤ سے بہت خوش بھی۔ اور ابھی ایسا حال تھا کہ اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ تھی، اور اس کے آنے کی خبر پر دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ لگتا ہے لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ اظہر اسے سیڑھیوں پر بیٹھ کر اکیلے اکیلے مسکراتے دیکھ کر بولا۔ معصومہ اس آواز پر ہڑبڑائی۔ اظہر بھائی آپ؟ وہ ایسے بدحواس ہوئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ریلیکس معصومہ، وہ اس کی اڑی رنگت کو دیکھ کر نرمی سے بولا، اور ایک سٹیپ چھوڑ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ گلابی شلوار قمیض، شانوں پر پھیلا ہم رنگ دوپٹہ میں اس کے گالوں کی سرخی بہت بھری لگ رہی تھی، سبز آنکھوں پر خمدار پلکوں کا سایہ، گلابی پنکھڑیاں آپس میں پیوست، ہمیشہ کی طرح سنہری بالوں کو چوٹی۔ ایک نظر ڈال کر اس پر سے نظر ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام لگنے لگا۔ یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو، حالانکہ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں؟ آخر کار اسے جزبز دیکھ کر اظہر نے پہل کی۔ وہ معصومہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ وہاں سے اس لیے بھاگ گئی تھی کیونکہ نیوز پر اس کی تصویر بار بار چل رہی تھی، اور معصومہ اور خاص کر کے اظہر، اس کی رنگت دل کی دھڑکن ایسا رقص کرنے لگی کہ اسے لگا سب پر اس کی حالت عیاں ہو جائے گی۔ جو بار بار سالار کے بابت نیوز چلنے پر اس کی طرف دیکھتا، معصومہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ وہ لیا آپ ہی آنے والی ہیں نا تو میں… وہ نظریں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر مرکوز کیے منمنانے لگی۔ اظہر مسکرا دیا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنی بہن کی طرح خود اعتماد نہیں بن سکتی تھی، جو سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی اور لفظوں کے پیچھے چھپی معنی کو پکڑتی۔ وہ ایک سادہ سی اللہ کی گائے کی طرح تھی، ایک معصوم سی لڑکی جو کم اعتماد اور بزدل اور پوری سون کی طرح بنی خالص تھی، پر یہی خامیاں اسے پیتل بنا دیتی۔ ریتو شام کو آنے والی ہے، کیا تب تک یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ معصومہ کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ فریحہ شام کو آنے والی ہے، پر اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ چھوڑو اس بات کو، کیا ہم باہر چل سکتے ہیں؟ کہیں کافی پینے یا لنچ کرنے؟ اگر تم کہو تو شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی دیکھ کر بات بدل گیا۔
پر پاپا، وہ پچھلی بار کے انجام سے خوفزدہ ہو گئی، اس لیے اجازت ضروری تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے انکل سے پوچھ لیا ہے صبح ہی کہ میں تمہیں باہر شاپنگ کروانے لے جا رہا ہوں۔ انکل اور آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ وجہ یہ ہے انکل کے خاص دوست مرحوم بلال کے بیٹے اظہر عارض نے نیو گاڑی خریدی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی دوست کو سیر کروائے گا۔ ہیپی؟ وہ خوشی سے بولا۔ معصومہ اس کی لمبی تقریر پر کھلکھلا کر ہنسی۔ یس، ہیپی، وہ اس کے پنچ پر ہلکا سا پنچ مار کر بولی۔ اظہر نے سرد سانس خارج کی۔ تو چلیں لٹل مس، سامنے رائٹ سائڈ پارکنگ میں آپ کی شاہی سواری کھڑی ہے، کیا تھوڑا سا اپنے نازک پاؤں پر تکلیف برداشت کریں گی؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم کرتا بولا اور ایک بار پھر معصومہ ہنسی۔ میں کپڑے چینج کر لوں، وہ جلدی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا اس ڈریس کو؟ معصومہ سٹپٹا گئی۔ یہ صرف بہانہ تھا، اصل میں وہ خود پری کا آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ پر میں یہ چپل چینج کر رہا ہوں، وہ اپنے پاؤں میں پہنی بلیک سمپل سی چپل کی جانب اشارہ کرتے منمنائی۔ اظہر نے لب بھینچے۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ، وہ کہہ کر مڑ گیا۔ معصومہ ایک شرمندہ سی نظر اس کی پشت پر ڈال کر اندر بھاگی۔ بڑی مما کہاں ہیں؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی مشال سے بولی۔ پری کچن میں ہے، کیوں خیریت؟ وہ اس کے پیارے سے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ جی، اس کی جی پر مشال نے سر ہلایا۔ اچھا سنو معصومہ، وہ جو کچن کی طرف جا رہی تھی مشال کی پکار پر مڑی۔ اگر اظہر کے ساتھ باہر جا رہی ہے تو اپنی نانوں کو بتا کر جانا، ورنہ وہ سیکنڈ میں پوچھتی رہے گی اور ہماری تسلی پر اس کے ری ایکشن سے تم تو واقف ہو۔ وہ شرارت سے بولی تو معصومہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ کو پھر ڈانٹ پڑتی ہے نا؟ وہ معصومیت سے اپنی پیاری نانوں کا ری ایکشن بتانے لگی، جس پر مشال پہلے گھونٹ کر اور پھر خود بھی ہنس دی۔ اچھا بڑی ماما، آپ کو کیسے پتا میں اظہر بھائی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں؟ معصومہ اسے واپس دوپٹے پر نفیس سی ہاتھ کی کڑائی کرتے دیکھ کر الجھن سے پوچھنے لگی۔ وہ ایسے ہماری گڑیا، کیونکہ تمہارا اظہر بھائی ابھی سب کے سامنے پھر سے پوچھ کر باہر آیا ہے، خاص کر کے تمہارے بڑے پاپا سے۔ معصومہ کافی شرمندہ ہو گئی۔ اظہر بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ بڑبڑاتی آئمہ بیگم کو بتانے لگی، جہاں پر پری پہلے سے ہی موجود تھی۔ سنو میری بچی، وہ دہلیز سے مڑ رہی تھی کہ آئمہ بیگم نے پیار سے پکارا۔ جی نانو؟ وہ کوئی بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ لے جانا۔ ہاں میرا بچہ۔ آئمہ بیگم کو اس کے غیر معمولی حسن کا احساس تھا، تبھی وہ اسے بہت احتیاط سے اوڑھنا پہننا سکھاتی تھی۔ معصومہ کے اس بات میں سر ہلانے پر پری محبت سے اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھتی مسکرائی تو معصومہ بھی مسکرا دی۔ خیال رکھنا اپنا۔ جی مما، وہ کہتی اپنے روم کی طرف بھاگی، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کار کیسی لگی؟ اظہر اسے ونڈو سے باہر دیکھتے بولا۔ بہت اچھی، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی پہلی کامیابی پر۔ اگر آج آنٹی زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ بول تو گئی، پر اسے اندازہ ہوا کہ ابھی یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، کتنی مشکل سے وہ سنبھلا تھا۔ مما ابھی بھی ہم دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی، وہ معنی خیزی سے بولا، پر اس کے پلے خاک نہیں پڑا، اس لیے خاموشی سے سر ہلا گئی۔ اچھا بتاؤ، لانگ ڈرائیو پر چلو گی یا پہلے شاپنگ یا کافی شاپ یا لنچ؟ اب ساری چوائس دی ہے، بتاؤ تم۔ لانگ ڈرائیو سے مجھے چڑ ہے، شاپنگ کرنے کا مجھے تجربہ نہیں، کیونکہ میری شاپنگ آپ ہی یا مما کرتی ہیں۔ کافی میں پیتی نہیں اور چائے کا یہ وقت نہیں۔ رہی بات لنچ، تو وہ ابھی ہم نہیں کرتے، تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں، وہ شرارت سے کہتی ہنسنے لگی۔ اظہر نے ذرا سی نظریں پھیر کر اس کے سفید چمکتے موتیوں جیسے دانتوں کو دیکھا۔ اچھا، اظہر نے ہنس کر لفظ کو لمبا کھینچا۔ چلو پھر یہ اظہر عارض آج اپنی دوست کو اپنی پسند کی شاپنگ کروائے گا۔ جو حکم جناب، معصومہ ہنس کر بولی۔ وہ بھی مسکرا دیا اور گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ لی۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ دن آئے ہیں کہ چاچو کو اسلام آباد جانا پڑا۔ حیا کے سہارے بیٹھ پر بیٹھتے وہ افسردگی سے بولا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی حالت آپ کی وجہ سے تھوڑی ہوئی ہے، یہ تو اللہ پاک کی ایک آزمائش تھی۔ حیا اس کے چہرے پر دکھ دیکھ کر کہنے لگی۔ میں ٹھیک کب تک ہوں گا؟ اس کا بازو جو سہارے کے لیے اس کے کندھے پر رکھا تھا، تھوڑا سا دباؤ ڈالنے پر وہ اس پر جھک گئی۔ جلدی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نظریں جھکا گئی اور مصطفیٰ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ یہ وقت حسین بھی لگ رہا ہے، مشکل بھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی لٹ کو کھینچا۔ مشکلیں ہمیشہ ہمارا صبر آزمانے آتی ہیں، وہ اس کے شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرتی بولی تو مصطفیٰ اپنی بے وقوف سی اداکارہ کی باتوں پر مسکرا دیا۔
اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہو؟ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑ کر ہنسا۔ جب سے آپ زندگی میں آئے۔ وہ ذرا سی نظریں اٹھا کر شدت سے بولی، میں تو تب سے تمہاری زندگی میں ہوں جب تم نے پہلی سانس لی۔ وہ اس کے کان میں بولا۔ حیا سمٹ گئی۔ میں بھی تب سے سمجھدار تھی، تبھی تو آپ کو کسی کی طرف توجہ دینے نہیں دی، پر آپ سمجھتے تب نا۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ مصطفیٰ نے پہلے تو اسے دیکھا، پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ او، تو مطلب تم بچپن سے مجھ سے محبت کرتی تھی ہاں؟ وہ دلچسپی سے اس کے سرخ رنگ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، تب میں آپ کو دوسرے والا پیار کرتی تھی۔ وہ گردن اکڑا کر اطراف میں دیکھا۔ دوسرے والا پیار مطلب؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا۔ مطلب وہ والا پیار نا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کہے، تبھی ضد چو کر بولی، وہی تو پوچھ رہا ہوں، کون سے والا پیار کرتی تھی؟ مصطفیٰ کہاں باز آنے والا تھا۔ مصطفیٰ، وہ چڑ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کی بے بسی پر ہنسنے لگا۔ مطلب تمہیں یہ نہیں پتا بچپن میں تم مجھ سے کون سے والا پیار کرتی تھی؟ وہ اس کے گرد حصار ڈال کر مکمل اپنی گرفت میں کر گیا۔ میں صرف 2 قسموں والی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ سینے پر سر رکھ کر بولی۔ وہ دونوں ہی بتاؤ۔ ایک آپ کی روح سے، دوسری والی آپ کی سانسوں سے۔ وہ جذبے سے گویا ہوئی اور آنکھیں موند گئی۔ اور میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ ایک غمگین سی آواز کمرے کی فضا میں گونجی۔ حیا بیٹا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی نوشین کی آواز آئی۔ جی بڑی ماما۔ وہ ہڑبڑا کر مصطفیٰ سے دور ہوئی اور بیڈ سے اتری، پر دوپٹہ مصطفیٰ نے شرارت سے پکڑ لیا کہ حیا گھبرا سی گئی۔ کیا کر رہے ہیرو، چھوڑیں۔ وہ سرگوشی میں بدحواس سی بولی۔ مصطفیٰ کو مزہ آنے لگا۔ کیوں؟ وہ انجان بن کر معصومیت سے آئیبرو اچکا کر رازداری سے پوچھنے لگا۔ بڑی ماما دروازے پر ہیں۔ وہ دوپٹے کو جھٹکا دیتی اسی انداز میں بولی کہ مصطفیٰ کو اس کی روحان سی صورت پر ہنسی آ گئی۔ اچھا سنو، پھر جلدی آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ دوپٹے پر لب رکھ کر نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا کہ حیا نظریں جھکا گئی۔ آؤں گی نا۔ اسے خاموش دے کر دوپٹے کو تھوڑا سا کھینچ کر گمگیر آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ دروازے کو دیکھ کر وہ بدحواس سی بولی اور اس کے دوپٹہ چھوڑنے پر جلدی سے شانوں پر درست کرتی باہر آئی۔ جی بڑی مما۔ بیٹا پریہا کی کال ہے، کہہ رہی ہے تمہارا موبائل بند ہے شاید۔ جی بڑی مما، وہ موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، میں ابھی جاتی ہوں، وہ کہتی نیچے بھاگی۔ سنبھل کر حیا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر نوشین نے سرزنش کی۔ کیسی ہو کمینی، اپنے شیروں کے پاس جا کر تو ہمیں بھول ہی گئی تھی۔ حیا نے اس کے ہیلو کہنے پر ہی دانت پیس کر بولی۔ پریہا کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں میری کمینی، موبائل ہے، اس 2 ٹکے کے ملازم نے آج دی ہی۔ او ہو۔ حیا نے آنکھیں پٹپٹا کر معنی خیزی سے او ہو کہا۔ مطلب یہ کہ شہروز بھائی کو ذرا سی موبائل کی شرکت بھی گوارا نہیں تھی؟ واللہ ری۔ اپنی بکواس بند کرو اداکارہ، میرے بھائی جان کی حالت بتاؤ، اور یہ بتاؤ کیسی رہی میرے ماموں کی سنگت؟ وہ کیا کم تھی جو رہنے دیتی؟ حیا جوابی حملے پر سچ مچ سٹپٹا گئی۔ تم مینڈ کی 1 نمبر کی کمینی لڑکی ہو، شہروز بھائی نے ٹھیک نام رکھا ہے تمہارا چوہیا۔ وہ خفت سے اس پر چڑھ کر دوڑی۔ دوسری طرف پریہا کا محسوس کہکا لگا۔ ہائے اداکارہ شرما گئی، اور یہ رنگ تو میں آ کر دیکھوں گی۔ سن نکل رہی ہوں، وہ چڑھاتے بولی۔ دفعہ دور، آ جا پھر کرتی ہوں 2 ہاتھ۔ پتہ نہیں تمہاری جیسی چڑیل لڑکی کی سنگت ہمارے شہروز بھائی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوئی ہوگی۔ تو فکر نہ کر، ایسی سنگت دی ہے کہ ناک رگڑ رگڑ کر توبہ کی ہے بیچارے نے۔ وہ اترائی۔ اور بتا تیری موبائل کہاں دفعہ تھی؟ اور تو کہاں تھی؟ وہ تیکھے چتوں سے گویا ہوئی۔ وہ میں دراصل روم میں تھی اور موبائل میں 0% چارجنگ۔ اچھا روم میں تھی، تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ پھر پٹری سے اتر گئی۔ اے مینڈ کی مر جا کہیں۔ حیا اس کی بات پر ایک بار پھر جھنجھلائی۔ ٹھیک ہے بھئی، شرما کیوں رہی ہو؟ یار ہیں ہم دونوں، یاروں سے کیا شرمانا، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ تو آ جا پھر بات کرتے ہیں یاروں کی یاری کیسے ہوتی ہے۔ حیا دانت پیس کر بولی اور پریہا کہکا لگا کر بغیر اس کی سنے کال کاٹ گئی۔ 1 نمبر کی کمینی ہے ریتو، وہ موبائل کو دیکھ کر بولی۔ سنو حیا، مصطفیٰ کا کھانا تیار ہے، لے جانا، حور بولی، جس پر حیا سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ پرہیزی کھانے کی ہدایت کی تھی اور وہ حیا کو حد تک زج کر کے کھانا کھاتا تھا۔ شاید میں نے تمہیں واپس آنے کا کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو آ تو گئی ہوں۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولی۔ تو کیوں آئی ہو اب؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ کھانا لے کر، کھانا ہے نا آپ کو؟ وہ آنکھیں پٹپٹائے بولی۔
اور تمہیں کیوں لگ رہا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں؟ اس کا سویا ہوا غصہ بھڑک اٹھا۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، حالانکہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ گھماتی معصوم چہرہ بنا کر بولی۔ او تو تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ میری اتنی ہمت کہاں سرتاج جی، وہ چوڑیوں پر انگلیاں پھیرتے بولی۔ اوکے چلو آؤ ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، جیسے ابھی ساری خفگی ختم کر لی تھی، وہ بھی اپنے ساتھ پرہیزی کھانا کھلا کر۔ حیا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ میں یہ کھاؤں گی کہ کوئی ٹیسٹ نہیں، وہ برا منہ بنا کر بتکی۔ ہاں اگر مجھے کھلانا ہے اور تمہیں کھانا ہے تو آ جاؤ، ورنہ لے جاؤ۔ مصطفیٰ اس کے برے برے منہ بناتے دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ پر کیوں ہیرو؟ برہان سی ہو گئی۔ کیونکہ ہیرو کی جان یہ تمہاری سزا ہے سرتاج کی طرف سے۔ اس کے کہنے پر حیا نے رونی صورت بنا لی، پر اسے کوئی فرق نہ پڑا، آخر کار کھلا کر ہی دم لیا۔ آپ بہت برے ہیں ولن کہیں کے، وہ آنسو پیتی بولی۔ اب محسوس کرو ولن کی جان میرے درد کو، جو تم روز مجھے زبردستی کھلا جاتی ہو۔ اگر اب تم نے اچھا کھانا نہ لائی تو ایسے ہی میرے ساتھ روز کھاؤ گی۔ وہ ہنس کر اس کے سر پر بم پھوڑ گیا، اور حیا کا مارے صدمے سے حال ہی برا تھا۔ آپ؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کہہ دو نا جانا، وہ شرارت سے بولا۔ حیا پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے مصطفیٰ دل فریب کہکا گونجا اور حیا زیر لب مسکرا دی۔ تمہاری انگلی میں پہلے تو یہ رنگ نہیں تھی۔ شاپنگ بیگ کار کی پچھلی نشست پر رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور برابر بیٹھی معصومہ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر استفسار کر گیا۔ یہ میری ہے۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی، نہ جانے کیوں اظہر کا لہجہ چبھتا لگا۔ اس کے جواب پر اظہر نے لب بھینچ لیے اور گاڑی کا رخ ریسٹورنٹ کی جانب موڑ لیا۔ گاڑی میں اچانک پہلے کی نسبت خاموشی چھا گئی۔ معصومہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں باہر جما دیں، اور اس کی اس عمل سے اظہر کے دل پر تلواریں چلنے لگیں۔ کیا کھاؤ گی؟ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر ایک سائڈ ٹیبل پر جا بیٹھے اور اظہر نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ بھی، وہ مدھم سا بولی۔ کچھ بھی مطلب میری پسند چلے گی؟ وہ مسکرا کر تھوڑا جھک آیا۔ معصومہ گھبرا گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے پہلے کے اظہر اور اب کے اظہر میں کافی فرق لگا۔ پہلے وہ سیدھی باتیں کرتا تھا اور اب ایسی معنی ہوتی کہ اس کے سر سے گزر جاتی۔ ہاں ہاں آپ کی مرضی، وہ معصومیت سے کندھے اچکا گئی۔ اظہر مسکرا کر ویٹر کو اشارہ کر کے بلانے کے بعد مصروف ہو گیا، اور معصومہ پریشان سی ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اظہر کے ساتھ آ کر غلطی کر گئی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیے اظہر بھائی، وہ ہڑبڑا گئی۔ تم نے سالار سے نکاح کرتے وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ بغیر اس کی اصلیت جانے اس سے نکاح کر لیا؟ جانتی ہو وہ بزنس کی آڑ میں کیا کرتا ہے؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر سفید لفافہ نکال کر ٹیبل پر رکھتا بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حواس باختہ سی اظہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھ لو ذرا اپنی آنکھوں سے اس حیوان کا روپ جس نے تم سے زبردستی کر کے نکاح کیا۔ وہ لفافہ اس کی جانب کھسکا کے وہ تمسخرے سے بولا۔ معصومہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا ہے؟ ایک آنسو لڑک کر پھسلا۔ پتہ نہیں کون سا روپ دکھانے والا تھا، اس کا دل پہلے سے ہی سہم گیا۔ ایک بڑی سی سیاہ گاڑی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں رکی تو باہر اس کے انتظار میں کھڑے اکرام نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سیاہ ہوڈی میں دراز قد چوڑا سینہ سالار نے قدم باہر نکالا۔ پلیز سر آئیے۔ وہ جو کان میں لگے آلے سے اندر موجود شخص کی بکواس سن رہا تھا، اکرام کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور سر آنکھوں کو میچ کر خود پر ضبط کیا۔ ابھی بھی مجھے غلط کہیں گے، وہ خود سے بڑبڑایا، شکوہ شہریار سے تھا۔ اس کی سانسیں تھم رہی تھی، دل انجانے خدشات کے تحت کانپ رہا تھا۔ آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں اظہر بھائی؟ وہ آس پاس بیٹھے لوگوں کا خیال کرتی، ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی بے بسی سے بولی، پر سامنے موجود شخص بے حس ہو گیا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا محبت زبردستی کی قائل نہیں، پر وہ اسے توڑ کر پھر سے اپنے طریقے سے جوڑنا چاہتا تھا، صرف اپنا بنا کر۔ وہ یہ سوچ کر یہ سب کر رہا تھا وہ جب سالار کی اصلیت جانے گی تو ٹوٹ جائے گی اور اس سے نفرت کرنے لگے گی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں، سانسوں کی ڈور توڑ دے گی۔ جہانگیر کو سنا ہے؟ وہ آج فیصلہ کر آیا تھا، ہر حقیقت سے پردہ اٹھائے گا۔ معصومہ نے لب کچل کر نہ میں سر ہلایا اور سامنے رکھ کے لفافے کو دیکھا جس سے اس کی سانسوں کی ڈور جڑ گئی تھی اور وہ اندر اسے نہ سن پائے، اور وہ اندر میں شدت
دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے غائب کر دے، جو یہ بے حس انسان حقیقت سامنے لانا چاہتا ہے اسے نہ سن پائے، اس کے سائے سے بھی دور چلی جائے۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ویٹر کھانا لے کر آیا۔ یہ کیا کیا اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے نیچے کچھ رکھا ہے؟ اظہر ویٹر کو سالن کی پلیٹ لفافے کے اوپر رکھتے دیکھ کر دھاڑا۔ آس پاس کے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ویٹر اچانک اس کی دھاڑ پر ہڑبڑا گیا اور جیسے وہ پلیٹ کھسکائی، پاس رکھے جوس کے گلاس سے اس کا ہاتھ ٹکرایا، نتیجتاً گلاس لڑک کر اظہر کی شرٹ پر گرا۔ باسٹرڈ، دیکھ نہیں رہے اندھے ہو کیا؟ اس بار تو معصومہ اس کے لہجے اور چیخ پر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہراساں ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اظہر اپنی شرٹ کو ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ دونوں لفافے سے یکسر انجان ہو چکے تھے۔ ویٹر ٹیبل صاف کر کے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اظہر بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ معصومہ کی بھرائی آواز پر وہ غصے سے نکل کر ہوش میں آیا اور ہڑبڑا کر لفافے کو دیکھا جو اپنی جگہ پر پڑا تھا تو اس نے شکر کا سانس خارج کیا۔ اب سر پر کیوں کھڑے ہو؟ دفعہ ہو، تم بیٹھو معصومہ، وہ ویٹر کو سخت لہجے میں کہتا واپس سہمی معصومہ کی طرف متوجہ ہوا، پر وہ منمنائی اور اظہر کی سخت کھوری پر واپس بیٹھ گئی۔ اظہر نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا اور ریلیکس ہوتے گہرا سانس خارج کیا۔ یہ لیجئے سر، ویٹر نے اپنے ہاتھ کی صفائی پر خوش ہوتا صوفے پر بیٹھے اس مغرور شخص کے سامنے لفافہ پیش کیا اور ریسٹورنٹ کا مالک اپنے ویٹر کے اس کام پر نہال ہوئے جا رہا تھا۔ اکرام نے ہاتھ بڑھا کر ویٹر کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور مؤدبانہ انداز میں سالار کے سامنے پیش کیا۔ سر، مجھے پہلے ہی اس دوغلے لڑکے پر شک تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ لڑکا صرف اپنی مجبور تک آپ کی جی حضوری کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کیسے بدل گیا ہے۔ اکرام کو اظہر ویسے ہی پسند نہیں تھا اور اب جب اس کا اصل روپ حقیقت کھل کر سامنے آیا تھا تو اس کے بس میں ہوتا ابھی اسے چیر پھاڑ دیتا۔ آپ صرف حکم کریں سر، گوشت کے ٹکڑے آپ کے پاؤں میں ہوں گے۔ اکرام آنکھوں میں چمک لیے جھکا۔ اس میں کوئی شک نہیں اکرام۔ سالار کے لفظوں پر وہ سرشار ہو گیا۔ پر مجھے اس ناسمجھ بچے پر ترس آ رہا ہے۔ سالار جو لفافے میں موجود تصویروں میں اپنے ہاتھ کی صفائی دیکھ رہا تھا مزے سے بولا، پر اس کے آگے کے لفظوں پر اکرام کو شدید مایوسی ہوئی۔ سر، یہ تو جج جہانگیر ہے نا؟ اکرام سالار کے ہاتھ میں موجود تصویروں میں سے ایک تصویر کو پہچانتے بولا۔ سالار نے خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اکرام گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی اور اکرام کو یقین تھا کہ اگر کوئی اس وقت اس بگڑے حیوان کو چھیڑتا تو ضرور اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا، پر اسے حیرت تھی سامنے موجود ہستی کی اتنی بڑی جرأت پر کہ وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی خاموشی کا کارن اظہر کوئی خاص ہستی نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھی وہ حور تھی جس نے اس حیوان کو اپنے خول میں بند کر دیا تھا۔ سالار نے گلاس ڈور کے اس پار موجود اس کپ کپاتی اپنی ڈول پر نظر ڈالی اور سگریٹ سلگا کر لائٹر ان تصویروں کو خاک میں بدل دیا اور اپنے شوز سے مزل دیا، اور بوٹ کے نیچے اظہر کی کڑی محنت اپنا منہ بولتا ثبوت تھی جو اب سالار کے پاؤں تلے آ گئی تھی۔ سالار نے اکرام کو وہیں رہنے کا حکم دیتا خود منہ میں سگریٹ دبائے ہال میں آ گیا۔ لڑکیوں نے گردنیں موڑ کر اس پر اسرار سی شخصیت کو دیکھا جس کا چہرہ ہوڈی میں تھا، صرف منہ سے نکلتا دھواں اور سفید مردانہ چوڑی کلائی میں ایک کھڑی جو مقابلے کی حیثیت کا پتہ دے رہی تھی۔ کتنے ہی دل تھم سے گئے اس کے دراز قد پر۔ تم نہیں جانتی جہانگیر کو، کیونکہ تب تم اس حیوان کے قید میں تھی۔ اظہر کے بار بار حیوان کہنے پر معصومہ کا دل چیخنے لگا تھا۔ جانتی ہو جہانگیر کون ہے اور اس کے ساتھ سالار نے کیا کیا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اظہر بھائی؟ صاف صاف کہیں۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں کی مٹھی بھینچے درد سے بولی۔ ذرا کھولو یہ لفافہ، پھر معلوم ہوگا حیوانیت کا روپ کون سا ہوتا ہے۔ معصومہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، تبھی بغیر کسی خوف کے اس نے وہ لفافہ اپنی جانب کھسکایا اور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اظہر کی نگاہیں بے چینی سے اس کے نقوش کو جانچنے لگی اور اسے جس تاثر کی امید تھی اس پر وہ مایوس نہیں ہوا، کیونکہ سامنے موجود ہستی کے چہرے پر حقارت، گھن، نفرت کے تاثرات بیک وقت نمایاں ہوئے تھے۔ تمسخرے بھری مسکراہٹ اظہر کے لبوں کو چھو گئی۔ آخر کار اظہر تم جیت ہی گئے۔ وہ معصومہ پر ترس اور سالار کی قسمت پر ہنسا، تبھی کوئی چیئر گھسیٹ کر ان کے ساتھ بیٹھا۔ اظہر نے چونک کر اچانک پاس بیٹھی ہستی کے ہاتھ میں بھڑکتے شعلے کو دیکھا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے، ایک سسکی کے ساتھ لفظ مانند سیسا اظہر کے کانوں میں انڈیلا، کہ میں نے آپ کو بھائی کا درجہ دیا۔ آپ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے آپ سالار کے بارے میں کہ وہ حیوان ہے تو آپ کیا ہیں؟
کرب سے معصومہ نے اظہر کی مدہوشی میں لی گئی تصویریں ٹیبل پہ پھینکی اور اظہر سمجھ نہیں پا رہا تھا مقابلے کی خوش قسمت کو یا اپنی ایک غلطی کو جو وہ بے اختیاری شدید شکست میں کر گیا تھا۔ امریکہ جیسے آزاد خیال ملک میں اس کی ایک غلطی بھی کیمرے کی 2 آنکھوں سے نہیں چھپ پائی جو معصومہ کو سالار کی دسترس میں دیکھ کر کلب میں کر آیا تھا۔ تو کیا اس وقت بھی وہ انسان اپنے مستقبل کی راہ صاف کر چکا تھا؟ سالار؟ معصومہ اپنے ہاتھ بیٹھے وجود کو دیکھتے پہلے تو ساکت ہوئی، پھر سسک اٹھی۔ جاؤ باہر گاڑی میں بیٹھو، وہ سرد آواز میں بولا۔ معصومہ ایک حقارت بھری نظر اظہر پر ڈالتی اسے ساکت چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی۔ اظہر کی آنکھوں میں بے نام سا آنسو ٹوٹا اور پھسل گیا۔ کتنی محنت کی شہزادے؟ وہ پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت، لفظ پھسلا۔ تم جانتے ہو اب اس سب کا انجام؟ اظہر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں، اب اس کی نظر باہر سے آتے اکرام پر تھی۔ اظہر کو خوف سے گھٹن ہونے لگی۔ اس کی حالت پہ سالار کا کہکا لگا۔ یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس نے تصویروں کی جانب اشارہ کیا۔ بہرحال تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ اظہر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سالار اس کی ناسمجھ نظروں پر ہنسا۔ تمہارے نظروں میں پسندگی اور میری ڈول کی نظروں میں تمہارے لیے احترام مجھے یہ سب کرنے سے باز رکھتا تھا، پر تم نے خود ہی یہ کام آسان کر دیا۔ وہ شعلہ بھڑکاتے بولا جو ابھی اظہر کے وجود میں بھڑک رہے تھے۔ اب اس کی زندگی اور سوچوں میں صرف سالار ہوگا، اور اگر کہیں کسی وقت تم یاد آ جاؤ گے تو ساری حقارت سمیٹ لوگے شہزادے، اور میں اس حقارت کے لیے بھی اسے وقت نہیں دوں گا۔ وہ بے باکی سے بولا۔ یہ چیک رکھو اور اپنی زندگی بناؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں، پر معصومہ سے دور، کیونکہ میں بار بار اس کی آنکھیں نم نہیں دیکھ سکتا۔ ایک چیک اس کے سامنے رکھتے کار اٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے سگریٹ کے شعلے کو اس نے تصویروں میں موجود اظہر کے چہرے پر مسلا۔ وہ لرز اٹھا۔ اس وقت میرے ہاتھ رنگے ہوتے اگر وہ میری سانسوں کے قریب نہ ہوتی اور اس سے جڑے ہر رشتے کا میں احترام نہ کرتا ہوتا۔ اظہر عارض بلال۔ وہ اسے بت بنا چھوڑ کر جھٹکے سے مڑا۔ اظہر ویران آنکھوں سے کبھی چیک کو دیکھتا کبھی اس کی پشت کو۔ آنکھیں میچ کر اس نے چیک کے ساتھ تصویریں اٹھائیں اور خود بھی اٹھ گیا۔ ایک پیارے سے دوست کے اعتبار کو توڑ کر وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مینڈی، 1 ماہ ساتھ رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ جلا بھنا شہروز اسے میوزک سسٹم میں مصروف دیکھ کر بولا۔ اور 1 ماہ ساتھ رہنے سے کیا ہوتا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ بہت کچھ، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا گیا۔ اوئے زیادہ پھیل مت۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ فاصلہ طے کر گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے پھیلنے کا موقع کب دیا ظالم عورت؟ وہ کہکا لگائے بولا۔ دونوں کراچی کی طرف رواں تھے۔ شہروز کی کراچی پوسٹنگ میں ابھی 1 ماہ تھی تبھی وہ جلا بھنا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ تم نے اس موٹی بائی اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ پریہا کو اچانک اپنے زخم یاد آئے۔ بس زیادہ کچھ نہیں، ریشم بھائی کے گلے میں ایک پھولوں کا ہار سجا دیا جس نے میری چویا کی عقل ٹھکانے لگائی۔ وہ ہنستا شرارت سے بولا۔ تم پی سی، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم 1 نمبر کے پکے دشمن ہو میرے۔ اب رخصتی تمہاری آخری سانس تک نہیں ہوگی، انتظار میں مرتے رہنا۔ اس نے جو دوبارہ رخصتی کرنے کی بات کی تھی جس پر شہروز نے بھی حامی بھری تھی اس وقت غصے سے بولی۔ پاگل ہوگی ہو جذباتی عورت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شہروز اس کی بات پر گڑبڑا گیا۔ اب تم اپنی چونچ بند رکھو، مجھے کچھ نہیں سننا، وہ قطعی انداز میں بولی۔ ارے یار میری تیکی مینڈکی، تم تو ناراض ہو گئی۔ اچھی خاصی خاطرداری کی ہے اس کی، اور اس بت کو سنوائی ہے کورٹ میں، پھر ان کے خلاف جو ثبوت ہیں اسے ساری عمر چکی پیسیں گی۔ چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ۔ اب تو ہنس کر دکھاؤ، وہ آلزانہ انداز میں بولا کہ پریہا سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ تم شیرو، وہ ہنستے اس کے کندھے پر مکہ مار گئی۔ ہنستی رہا کرو شیرو کی جان۔ ایک ہاتھ سے اس کے گردن میں بازو ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ اب بولو رخصتی کرواؤ گی نا؟ وہ معصوم بن کر پوچھنے لگا۔ گھر جا کر سوچوں گی، وہ پرسوچ سی بولی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، ابھی اتنے دور نہیں آئے، شہروز بگڑ کر بولا۔ او میں تو مذاق کر رہی تھی شہروز۔ پریہا نے گھبرا کر جلدی سے اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ رکھے۔ تو میں کون سا سچ کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ کر کہیں جان چھوٹ رہی ہے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ پریہا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مرو جا کر، اب آنا بارات لے کر، دھکے دے کر نہ نکالا تو میرا نام بھی پریہا شہریار نہیں، وہ غصے سے ناراضگی سے بولی۔ ایسے ویسے ہوں، وہ منہ بنا کر اسے آگ لگا گیا، پر اس نے اس آگ کو صحیح وقت کے لیے سنبھال رکھا اور شہروز اس کی آگ برسانے کے منتظر میں ہی رہا بیچارہ۔
मासूमा को याद आया वो आज पाकिस्तान आने वाला था। ये सुबह की ही तो न्यूज़ थी सलार पाकिस्तान आने की। उससे अभी उस गाड़ी में एक आदमी बिठा कर गया था सलार के कहने पर, और अब उसके हाथ पसीने से नम थे, दिल गुदगुदा रहा था। तो क्या अब वो पापा से माफ़ी मांगेगा? और फिर सोचते उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए। एसी में भी उसका ये हाल था। दफतन ड्राइविंग सीट का डोर खुला और जो आकर उसके बराबर बैठा मासूमा सिमट कर खिसक गई। तुम्हें उसके साथ नहीं आना चाहिए था, वो उसे उंगलियां मरोड़ते देखकर तबस्सुम सा बोला। वो आ गई मैं। वो उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो बेबी, उसकी लट को खींच कर सरगोशी में बोला। मासूमा लब दबा गई। हम कहाँ जा रहे हैं? वो बात बदल गई। पहले तो मैं सीधा सुसर साहब के पास जाने वाला था, पर अब वो उसे देखकर खामोश हो गया। आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? दिमाग में गूंजते सवाल को आखिरकार जुबान दे दी। सालार ने नजरें रोड से हटाकर उसे देखा जो घबराई हुई थी, और एकदम ब्रेक पर पांव रखकर उसके गले में पहने नेकलेस को खींचकर उसके चेहरे पर झुकाया। मासूमा सहम कर आंखें मीच गई। तुम्हारी सांसों से डार्लिंग, कान की लूप पर चुभन महसूस करती उससे सांस लेना महाल हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी मजीद किसी गुस्ताखी से पहले वो बोल उठी। जिस वजह से तुम बाहर निकली हो, गर्दन की शाहरग पर उंगली फेरते बोला, और पीछे से चीखते लोगों की गाड़ियों पर नागवारी से लब भेजकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो इतना करीब है? मासूमा सिर्फ सोच कर रह गई। मुसलसल उसकी नज़रों के हसार में नर्वस होती मासूमा बमुश्किल लंच कर पाई। सालार, मुझे देर हो रही है। उसे यूं ही बैठा देखकर मासूमा बोली। तो उसकी तो परवाह, आंखें फैलाई उसे देखने लगी। तो मुझे घर जाना है। कौन से? वो इत्मीनान से पूछने लगा, और मासूमा को अपना सांस भारी होता महसूस हुआ। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो घबराहट का शिकार होती नाम आंखों से बोली, पर उसने कंधे उचका दिए। मासूमा चिढ़ गई। मैं आपको समझ नहीं पा रही, वो नाक चढ़ाकर खुफकी से बोली। वो हंस दिया। आपने सिगरेट पी? उसे अचानक याद आया। मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो मुख्तलिफ लहजे में कहता उठा। मासूमा भी अचानक उसके लहजे की तब्दीली पर खाइफ होती साथ हुई। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फ्रंट सीट का डोर उसके लिए वाह करते उस पर झुक कर बोला। वो जल्दी अंदर घुस गई। उसे समझ नहीं आया क्यों उस नाजुक सी लड़की के सामने इतना कुछ करने के लिए तैयार है। जिंदगी भर उसे किसी के इनकार हामी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कभी खुद को यूं बेबस महसूस नहीं किया। कोई चीज़ पसंद आई और उसे हासिल करने में इतनी मुश्किल पेश आई हो, पर आज वो कितना बेबस था। चाह कर भी वो उसकी मर्जी के बगैर उसे पा नहीं सकता था, उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों और कैसे वो उसकी कमज़ोरी बन गई कि अब उसकी धड़कनें करीब महसूस नहीं होती, वो आंखें भी नहीं मूंद सकता था। मुख्तलिफ सोचों के दौरान वो मलिक वल्ला के गेट सामने रुके, जहाँ पहले से एक गाड़ी अंदर जा रही थी। आप ही आ गई, मासूमा के मुंह से खुशी से निकला। सलार, मैं जाऊं? डोर को लॉक देकर वो सहमी। अगर मैं कहूँ मेरे पास रहो तो? उसके बाजू से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा और वो सीधा उस पर आई। सलार, मासूमा को समझ नहीं आया क्या हो जाता है उसकी गिरफ्त में। वो कसमसाई। माय बेबी, उसकी गर्दन पर लब रखकर वो कान में बोला। जाने दे प्लीज़। वो खौफजदा हो गई। मैं जाऊंगा तुम्हारे पापा के पास, उसके रुखसार को अंगूठे से सिलाते वो बोला, पर मासूमा उसकी गुर्बत पर अपनी अबतर होती हालत से आंखें मीच गई। क्या तुम मेरी आंखों में नहीं देखोगी? उसके खमदार पलकों पर उंगली फेरते गोया हुआ। मासूमा ने लब कुचलकर नफी की। वो हंस दिया। आज मेरी भी एक ख्वाहिश पैदा हुई है। उसे अपने सीने से लगाए वो शिद्दत से बोला कि वो बेसाख्ता पूछ बैठी। कौन सी? कि तुम्हें यूं ही सीने से लगाए जिंदगी गुजार लूं। उसके माथे पर लब रखकर गिरफ्त कमज़ोर कर दी और वो लम्हे लिए बगैर दूर हुई। मुबादा वो अपनी ख्वाहिश पूरी ही ना कर दे। डोर अनलॉक होती वो बगैर उसे देखे गेट के अंदर भागी, और वो तादेर गेट को देखता रहा। मम्मा, मेरी डार्लिंग कहा? आयमा बेगम के रूम में बैठे परिहा बेचैनी से पूछने लगी। वो सरशार थी कि आते ही अपनी डार्लिंग से मिलेगी और खूब क्लास लेगी। परिहा पर यहाँ तो सबसे मिलने के बाद भी वो नहीं आई थी। शहरोज ने भी सबके चेहरे देखे। वो अजर पर ये कुछ कहती जब दरवाजे से मीठी सी आवाज़ आई। आप ही? परिहा जिसकी दरवाजे की तरफ पुश थी, आंखें मीचकर उस आवाज़ को दिल में महसूस करती मुड़ी। ओ माय गॉड, ये डार्लिंग में से गुलाबो कैसे हो गई? परिहा जी भर कर उसे देखती गुलाबी कपड़ों में गुलाबी धमकते चेहरे को देखकर बेसाख्ता बोली।
آپ بھی؟ معصومہ روتی ہوئے اس سے چمٹ گئی۔ سب بہنوں کے پیار پر مسکرا دیے۔ آپ بہت بری ہیں ریا پی، اس کے گال پر اپنے لب رکھتی وہ سسکی۔ پر تم بہت خوبصورت ہوگی او گلابو، اسے خود میں بھیج کر وہ بولی۔ معصومہ مسکرا دی۔ اب چھوڑو، بچے کی جان لینی ہے کیا؟ شہروز سے اس کا لاٹ ہضم نہیں ہوا تو جل کر بولا۔ بھائی؟ معصومہ اس سے الگ ہو کر شہروز کی طرف مڑی۔ شکر ہے تمہیں ایک ہینسم بھائی بھی دیکھا۔ وہ ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ معصومہ کھلکھلا اٹھی۔ ہینسم شکل دیکھی ہے؟ پریہا نخوت سے بولی۔ گڑیا اب زنجیر سے باندھ کر رکھنا ہے اپنی اس مینڈ کی بہن کو، میرے دماغ کی دیہی بنا دی ہے۔ وہ کان میں سرگوشی سے بولا کہ وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی بھی نہ سن سکی۔ اے دور رہو میرے گلابوں سے۔ سب ہنس رہے تھے ان کی نوک جھونک سے۔ اے لڑکی کوئی اپنے شوہر کو ایسے مخاطب کرتا ہے؟ آئمہ بیگم بار بار پریہا کو آنکھیں دکھا رہی تھی کہ شوہر کے سامنے کچھ تو شرم کرو، ایسے کوئی پٹر پٹر بولتا ہے بھلا؟ جاؤ بیٹا تم فریش ہو آؤ، وہ شہروز کے بال سنوارتے بولی۔ میری پیاری نانو آپ ابھی بھی ویسی ہی ہیں، گوری چٹی جوان، وہ ہنس کر چھیڑنے لگی۔ آئمہ بیگم سٹ پٹا گئی۔ سب کی ہنسی کے ساتھ شہروز، پریہا اور معصومہ کا کہکا لگا۔ پری میں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو کچھ سمجھاؤ، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہائے مر جا ماں اس ادا پر حسینہ، وہ معصومہ کو اپنے ساتھ لگائے باہر جاتے جاتے بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ شہروز سر جھٹک کر زیر لب مسکراتا باہر آیا۔ آپی میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ خوشی سے بولی۔ میری گلابو میں نے تم سے زیادہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر دونوں کے مشترکہ روم میں آئی۔ سنو وہاں کہاں جا رہی ہو؟ شہروز کی کرب بھری آواز آئی پر معصومہ کو دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے میرے روم میں آؤ، بات کرنی ہے، وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ معصومہ کو شہروز کے انداز پر ہنسی آئی جس پر وہ سر جھکا کر چھپانے لگی۔ سوری پر مجھے آرام کرنا ہے، جو بات کرنی ہے یہیں کرو، اس کی آنکھوں کی منتوں کو مکھی کی طرح اڑاتے ادا سے بولی۔ میں آپ دونوں کے لیے پانی لاتی ہوں۔ معصومہ کو شہروز پر ترس آ گیا۔ پریہا ارے ارے کہتی رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی شہروز کمرے میں لپکا۔ میں صرف آج رات کے لیے ہوں، کیا تم کچھ لمحے نہیں دے سکتی ظالم لڑکی؟ اس کے سامنے آ کر وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، پریہا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ اگر تم نہیں آئی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں مینڈ کی۔ جاتے ہوئے وہ دھمکانے سے باز نہیں آیا۔ جاؤ جاؤ بڑے آئے ہاں، وہ آئینے کے سامنے کیچڑ سے بالوں کو آزاد کرتی بولی۔ ارے بھائی کہاں گئے؟ معصومہ پریہا کو اکیلے دیکھ کر تعجب سے بولی۔ دفع کرو اسے میری گلابو، یہ بتاؤ پاپا کب تک آئیں گے؟ پاپا تو رات کو آئیں گے۔ معصومہ پریہا کے لمبے ہوتے بالوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ تمہیں اب ڈارلنگ کہوں یا گلابو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر وہ ہنسی۔ آپ بھی؟ وہ چڑی۔ ہائے اتنی تبدیلی! گلابو، پریہا حیرت سے کہتی کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا اداکارہ کی بتاؤ؟ وہ ڈریس لے کر باتھ روم میں جاتے جاتے مڑی۔ اچھی ہیں، بلکہ اب اداکارہ نہیں لولی گرل ہو گئی ہیں، اور معصومہ اسے بتانے لگی۔ چلو مل کر اس لولی گرل کے کس بھل نکالتے ہیں۔ پریہا آنکھ دبا کر کہتی باتھ روم میں بند ہو گئی اور معصومہ سرشار ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ سر آپ سے سالار ملک ملنا چاہتا ہے، باہر ویٹ کر رہا ہے۔ شہریار جو موبائل کان سے لگائے آفیسر سے بات کرتے ملک ملا جانے کی تیاری کر رہا تھا، پی اے کی اطلاع پر حیران ہوا۔ سالار یہاں، وہ بڑبڑایا اور دوسری طرح چند ہدایت دے کر موبائل واپس ٹیبل پر رکھ کر پی اے کو اسے اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ سلام سسر صاحب، وہ خوش دلی سے مسکراتا اندر داخل ہوا۔ شہریار اس کے طرز سے مخاطب پر لب بھیج گیا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں اس وقت کوئی کام؟ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسے سچ مچ کی حیرت ہوئی۔ یہ تو وہ جانتا تھا وہ دوپہر کو پاکستان پہنچا ہے، پر یہاں اس کی موجودگی پر حقیقتاً حیرت کی بات تھی۔ آنا پڑا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ شرارت سے گویا ہوا۔ کام کی بات کرو، شہریار سنجیدگی سے ٹوکا۔ سالار نے لب سکیڑے۔ آپ تو بہت خشک ہے سسر جی، داماد کے آنے پر نہ چائے نہ پانی۔ ویل اپنی بات پر آتا ہوں۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ تھوڑا جھکا۔ میں شرمندہ اور معافی بھی مانگ رہا ہوں، اب آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ بغیر ندامت بغیر شرمندگی سے وہ ایسے بولا جیسے کوئی بات بتا رہا ہو۔ اور تمہیں کیا لگا تمہارے یہ سب کرنے کے بعد اب کہنے پر تمہیں معافی اور میری بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا؟ شہریار ٹھنڈے ٹھار لہجے میں چبا کر بولا۔ ہاں، وہ اطمینان سے کہتا پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ کیوں؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ کیونکہ وہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے، وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ٹھوس لہجے میں کہنے لگا۔
جس کی کوئی حیثیت نہیں، شہریار طنزیہ بولا۔ پر اب آپ کیا کر سکتے ہیں جب میاں بیوی پورا 1 ماہ ساتھ رہ چکے ہوں؟ شہریار کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، جسے دیکھتے سالار فوری سنبھلا۔ دیکھیں سسر صاحب، میں بات بگاڑنے نہیں سلجھانے آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے انتہائی محبت کرتا ہوں، نہ اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، نہ ہی اسے رہنے دے سکتا ہوں۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے، خیر وہ تو خود اپنے جھگڑے سلجھائے بنا چلے گئے، وہ کیا میری سلجھاتے؟ وہ کہکا لگا کر بولا۔ بہرحال میں خود اپنی سلجھانا چاہتا ہوں، جو کیا آپ کے انکار کے بعد کیا۔ اگر آپ آج پھر انکار کریں گے تو میں پھر وہی کروں گا، اس لیے بہتر ہے آپ میرے سر پر صحرا سجا لیں، کہیں میں آپ کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں۔ سالار کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے، اس لیے جو منہ میں آیا کہتا گیا۔ شہریار کے جسم میں شعلے بھڑک اٹھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کان کھول کر سن لو سالار، اس بار نہ تمہیں معافی ملے گی نہ میری بیٹی کا ساتھ، آئی سمجھ؟ وہ کہتا اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر جانے لگا۔ کوئی نہیں، مجھے برا نہیں لگا، میں کل اپنے بڑوں کو بھیجوں گا، وہ مزے سے اسے دیکھ کر بولا۔ میری طرف سے انکار ہے، شہریار سرد لہجے میں بولا۔ ابھی وہ آفس سے باہر نکلتا جب پیچھے سے لفظوں نے اس کے قدم پل بھر کو روکے۔ کیا زندگی پر صرف آپ لوگوں کا حق ہے؟ اگر میرے لیے صرف تنہائی ہے تو بے شک اس کا جواب کل دے دینا، مگر یہ یاد رکھتے کہ معصومہ شہریار صرف سالار کی اور اسی کی رہے گی زندگی کی آخری سانس تک، اور آپ جانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی کو بھی منظور ہوگا۔ اس سے پہلے شہریار نکلتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہریار سر جھٹک کر گارڈز کے سلام کا جواب دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ آیا معافی مانگنے اور بات ایسے کر رہا ہے جیسے حکم دے رہا ہوں، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ السلام علیکم، گھر میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام چاچو، شہروز مسکراتا جواب دیتے سر کو خم دیا۔ شہریار نے اسے گلے لگایا۔ کیسے ہو؟ صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ بتائیں؟ شہریار نے اس کے جواب پر سر ہلایا۔ شہریار نے بھساختہ شہروز کے لہجے اور سالار کے لہجے پر غور کیا اور اسے دیکھا جو اب لاڈ سے مشال کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور ماں تمام تر ممتا کی محبت سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی مسکرا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ٹوٹا بکھرا بچہ یاد آیا جو اندھیرے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا سسک رہا ماں کی ممتا کے لیے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تڑپ تھی، اپنوں کی پیاس تھی۔ لیٹ آئے ہو؟ خیریت؟ دراب شہریار کے پرسوچ چہرے کو دیکھتے بولا۔ ہاں بس دیر ہو گئی۔ سوچوں کا طلسم ٹوٹا تو اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈنے لگیں۔ اپنے روم میں ہے، بغیر کھانا کھائے سو گئیں دونوں، پری آہستہ سے بولی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا جو شرمندہ سی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ تم نے اٹھایا نہیں؟ کپ فولڈ کرتے وہ بولا۔ اٹھا دوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں رہنے دو، وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اس کے روکنے پر وہ سر ہلا کی۔ آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ حسن بھائی کی کیسی طبیعت ہے؟ میں مصطفیٰ کے پاس بھی دوبارہ نہیں گیا۔ شہریار نے دراب کو مخاطب کیا۔ ہاں حسن تو ٹھیک ہے، پر مصطفیٰ کے پاس تو میں بھی نہیں گیا۔ ایسا کرتے ہیں کل چلیں گے سب وہاں، شہروز نے حل پیش کیا۔ کیا تمہیں واپس نہیں جانا کل؟ دراب نے بیٹے کو دیکھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ کل کسی بھی صورت میں جانا ہے۔ جانا ہے، کسی نے کہا نہیں جانا، پر میں دوپہر کو نکل جاؤں گا۔ ظاہر ہے اب مصطفیٰ بھائی سے مل کر تو جاؤں گا نا، اس نے کنکیوں سے پریہا کے روم کے بند دروازے کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے شہروز، وشال نے بھی حامی بھری۔ پری خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچھا میں چینج کر کے آؤں؟ شہریار سامنے بیٹھی دشمن جان پر ایک نظر ڈال کر لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ میں جب تک ڈنر لگواتی ہوں۔ مشال بھی کھڑی ہوئی۔ شہروز نے بوجھل آنکھوں سے منہ بسورا۔ کیا مما اتنا سکون آ رہا تھا تو میری گود میں سر رکھ لو۔ دراب نے ٹی وی سے ذرا سی نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ شہروز نے کہکا لگایا۔ نہیں، اتنی مہربانی ہضم نہیں ہوتی مجھ سے۔ الو کا پٹھا، جب مجھے سامنے دیکھتا ہے تب بھی لاڈ جاگتے ہیں۔ آپ کا قصور نہیں ڈیڈ، ایک سی قسمت ہے، آپ کی بیوی آپ کو لفٹ نہیں دیتی اور میری بیوی مجھے۔ اسے اپنے دکھ یاد آ کے وہ منہ بنا کر بدبدایا۔ پری ہنستی اپنے روم کی طرف جانے لگی اور دراب سے بیٹے کو گھور کر رہ گیا جس کے چہرے پر الگ ہی دکھ تھا۔ آپ کے کپڑے، نائٹ سوٹ نکال کر سامنے دیا۔ رکھ دو، وہ شرٹ کے بٹن کھولتا روکھے لہجے میں بولا۔ پری جو ہمت کر کے آئی تھی ساری ہمت اس کے لہجے پر ہوا ہونے لگی۔ سوری، وہ اس کے سامنے جا کر منمنائی، پر شہریار نے ایک نظر ڈالے بغیر نائٹ سوٹ لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ شرمندہ سی بند دروازے کو دیکھ کر تر تر مینا برسانے لگی۔ کیا یہ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائی سوں سوں کر کے رونے لگی۔
شہریار کو اپنے سر پر بہت سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو سامنے وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ لب بھیجے۔ آؤ لنچ کر لو، پھر بعد میں جاری رکھنا اپنا ڈرامہ۔ وہ اس کے سر پر آ کر غصے سے بولا۔ پری نے آواز پر سرخ آنکھیں اٹھائی۔ آپ معاف کر دیں پھر، وہ التجا سے بولی، پر اسے نہایت ہی دکھ ہوا جب وہ کچھ بھی بولے بغیر چلا گیا اور وہ روتی نڈھال سی بیڈ پر گر گئی۔ ابھی بھی صرف اپنی کرتے ہیں، میری نہیں دیکھتے کہ اس وقت میں کس کرب سے گزر رہی تھی۔ بیڈ سے چادر تکیے نیچے پھینکتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ پری نہیں آئی؟ مشال نے شہریار کو اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے سر میں درد ہے، آپ مجھے اس کا کھانا دیں؟ وہ کھاتے سنجیدہ سے بولا۔ کوئی پریشانی ہے شیر؟ دراب اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے، وہ کھانے سے ہاتھ روک کر مسکرا کر بولا تو دراب نے سر ہلا دیا۔ ایکچولی مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے، جب فری ہو جائے بتا دیجیے گا، وہ پرسوچ سا بولا۔ میں فری ہوں، وہ جھٹ سے بولا۔ شہریار اور شہروز ہنس دیے۔ نہیں ایسی کوئی جلدی نہیں، سنڈے کو آپ سے تفصیل میٹنگ ہوگی، وہ بولا تو شہروز نے آنکھیں سکیڑی اور دراب نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں صحیح لگے۔ کھانا کھا کر وہ ٹرے اٹھا کر مسکراتا اپنے روم کی طرف جانے لگا اور شہروز ہاتھ صاف کرتے ضبط کی انتہائیوں سے اوپر چور نظروں سے دیکھا پر مایوسی منہ پر ناچنے لگی۔ مشال بیٹے کے حال پر مسکراہٹ دبانے لگی۔ تمہیں اور کچھ دوں؟ ماں کی بات پر وہ ہڑبڑایا۔ نہیں بس بہت کھا لیا، اب دل بھر آیا ہے، دکھ بھرا لہجہ برخوردار۔ یہاں پیٹ کی بات ہو رہی ہے، دل کی حالت تمہارے چہرے پر واضح ہے۔ دراب نے اس کی بات پکڑی۔ شہروز سٹپٹا کر سنبھلا۔ آپ نہیں سمجھیں گے ڈیڈ، یہاں پیٹ دل معدہ ایک ساتھ مل کر مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ بڑبڑایا اٹھ گیا۔ دراب نے غیر سنجیدہ بیٹے کی حالت پر کہکا لگایا۔ ہنس لیں، تب کیسے کرتے ہیں جب میری ماں لفٹ نہیں کرواتی، وہ جل کر بولا۔ ایسے ویسے اپنی ماں کی محبت بھری داستان مجھ سے پوچھو، وہ آج مکمل بیٹے کو جلانے کے موڈ میں تھا۔ کچھ تو خیال کریں، مشال خفت سے بولتی گھور کر رہ گئی۔ ہائے کیا زمانہ تھا آپ کا ڈیڈ، آپ کو بیوی صرف گھور کر رہ جاتی اور ہمارے حال دیکھو، ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے لاتے مکے مارے جاتے ہیں۔ وہ درد سے گنگناتا سیڑھیاں چڑھ کر ایک آخری نظر روم پر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گیا۔ دراب مشال مسکرا کر رہ گئی۔ اٹھو آؤ کھانا کھا لو، شہریار ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں کھانا، جب آپ کو میری فکر ہی نہیں تو کیوں کھاؤں؟ چہرے کے نیچے رکھے آخری بھیگے کشن کو بھی نیچے پھینکتی چلائی۔ شہریار مسکرا دیا۔ کس نے کہا مجھے تمہاری فکر نہیں؟ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابلے کھڑا کرتے پیار سے بولا کہ پری بھیگی آنکھیں اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ناراض نہیں؟ اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑ کر آج سے پوچھا۔ میں تم سے کبھی ناراض ہوا ہوں ہنی؟ انگوٹھے کی مدد سے اس کی آنکھیں صاف کرتے وہ محبت سے بولا کہ پری سی سختی اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری شہری، میں بہت بری ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کے سینے پر لب رکھتے کہا۔ تمہیں حق ہے جانم، اسے ساتھ دے کر وہ صوفے پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ خود کو بری کہو؟ اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اگین سوری، وہ لب دبا کر بولی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اتنا روئی کیوں جانم؟ آپ نے رلایا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو میں ہنساؤں؟ وہ جیسے اجازت مانگنے لگا پری پلکیں جھکا گئی۔ اس کے ہنسانے کا مخصوص طریقہ وہ جانتی تھی، تبھی وہ گھبرا رہی تھی۔ اچھا کھانا کھاؤ، اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے نوالا بنا کر اسے کھلانے لگا اور پری خاموشی سے کھانے لگی۔ آپ بھی کھائیں۔ نہیں میں کھا کر آیا ہوں، اس کی ناک دبا کر بولا۔ پری جھینپ گئی۔ وہ تو خود کو اب سمجھدار عورت سمجھتی تھی، پر شہریار کی حرکتیں اسے ہمیشہ چھوئی موئی لڑکی بنا دیتی۔ پریحا نے کچھ کہا؟ ناراضگی یا کچھ؟ شہریار نے برتن ملازمہ کو دیتے اپنا نائٹ سوٹ نکالتی پری سے پوچھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، البتہ پہلے کی نسبت وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ باتھ روم میں جاتے وہ مسکرا کر بولی۔ شہریار نے مسکرا کر سر ہلایا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اب بتاؤ تمہیں کون سی سزا دوں؟ وہ جب بیڈ پر لیٹی تو اسے قریب کرتے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیوں؟ آپ نے تو کہا آپ ناراض نہیں تھے، پری سٹپٹا گئی۔ اور میں ناراض ہوتا بھی نہیں، پر یہ تو جانتی ہو نا غصے کی سزا سخت دیتا ہوں، اور اس وقت بھی مجھے غصہ ہی آیا تھا سویٹ ہارٹ۔ شہری اب تو کچھ خیال کریں، ایک بیٹی 20 کی اور دوسری 17 کی۔ وہ اسے دور کرتی شرم دلانے لگی، پر وہ شہری کیا جسے شرم آئے؟ کوئی بڑی بات نہیں، تیسری کا سوچتے ہیں۔ وہ ڈھیٹ بن کر اسے واپس کھینچ گیا۔ اگر اب چونچرا کی تو دیکھنا، اسے منہ کھولتا دے کر اسے وارننگ دی۔ تو کیا کر لیں گے؟
اس سے اپنا آپ چھڑوا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھ لو، اس کے کان میں کہتی بازو مروڑ کر پیچھے لگایا۔ پری کے منہ سے درد میں آ نکلی۔ شیری، وہ سسکی، تم نے مجھے چیلنج کیا ہنی۔ اس کی گردن سے بالوں کو ہٹا کر اس پر اپنے لب رکھ لیے۔ اس کی شدتوں پر پری گھبرائی، بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری فار واٹ ہنی؟ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھا۔ پری بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ تم نہیں بدلی، اس کے لب کو انگوٹھے کی مدد سے دانتوں سے آزاد کرتے سرگوشی سے بولا۔ آپ نے بدلنے نہیں دیا۔ اسے جسارتوں پر آمدہ دیکھ کر وہ صرف بڑبڑا ہی سکی اور شہریار مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میرے 18 بچے آنے ہیں اس دنیا میں۔ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر کہا تو وہ چیخ اٹھی۔ شیری، ساتھ کمرے میں شہریار کا کہکا بلند ہوا۔ بہت برے ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ مسکرائی۔ پھر بھی تمہارا ہوں۔ شہریار کی گمگیر آواز پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ آپ نہیں بدلے، تم نے بدلنے ہی نہیں دیا۔ اس پر گرفت سخت کرتے وہ بولا تو پری اپنی کاپی کرنے پر کھلکھلا کر ہنسی۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا جس کے ہنسنے سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، اور پری کے پہنچنے سے پہلے جھک کر اس نے اپنے لبوں سے وہ موتی چن لیے۔